انسان کے لیے فکر ہے کہ اس نے اسے باغ عدن سے باہر کیا یا نکال دیا۔ دو حوالہ جات میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں، اور ایک ہی کتاب میں ہے، وہ میرے ساتھ دیکھیے، استثنا کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی 9ویں آیت، خدا کی بھلائی کے تعلق سے ایک آیت ہے، بڑی قیمتی آیت ہے۔ استثنا کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، اس کا 30واں باب، جہاں پہ خدا ذکر کرتا ہے ساری برکات کا، نیکی اور بھلائی۔ استثنا اس کا 30واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا۔ اگلا حصہ، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا۔ بنی اسرائیل کا جو خدا کے ساتھ رویہ رہا ہے، ہم خروج کی کتاب سے اسے پڑھتے آئے ہیں، اور آگے بھی آپ جانتے ہیں کس قدر باغیانہ رویہ انہوں نے خدا کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ خدا انہیں اپنی کرامات 10 آفات نازل کر کے نکال کر لے آیا، تب بھی انہوں نے زمین پر بچھڑا بنایا ہے، پھر بھی خدا ان کی برداشت کرتا آیا، تحمل اور صبر سے ٹھہرا رہا۔ تو خدا فرماتا ہے کہ صرف تمہاری بھلائی کی خاطر، تمہاری بھلائی کی خاطر میں پھر سے تمہیں برومند کروں گا، پھر سے بحال کروں گا، پھر برکت آئے گی، پھر شگوفے نکلیں گے، پھر تم تناور درخت کی مانند بن جاؤ گے، اور پھر سے تم ایک سایہ دار درخت کی شکل اختیار کر جاؤ گے۔ برومند کرے گا کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا۔ گویا خدا ناراض ہوتا ہے بنی اسرائیل سے، لیکن فرماتا ہے کہ میں پھر تم سے خوش ہوں گا۔ کس کی خاطر؟ تمہاری بھلائی کی خاطر۔ پیچھے آئیے، استثنا کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ استثنا کی کتاب آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے، اس کا 8واں باب۔ دوسری آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور تو سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجھے۔ ہم تھوڑا سکپ کرتے ہیں، 16ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے، اور تجھ کو بیابان میں من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے۔ 8ویں باب کی 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے۔ سارے حالات میں سے خدا نے تجھے گزارا، تجھے بھوکا ہونے دیا، تجھے عاجز ہونے دیا، تجھے بیابان میں وہ لے آیا۔ سب کچھ کے بعد الٹیمیٹلی خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ تیرا بھلا کرے، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، وہ نیک خدا ہے، وہ سچا خدا ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کیونکہ خدا کی مرضی اور اس کی مصلحت انسان کے ادراک سے باہر ہے، اس کی سمجھ سے پرے ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے ساتھ برائی ہو رہی ہے، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو بھلا خدا ہے، یہ اس کی ہستی، اس کی شان اور اس کی ذات کے خلاف ہے کہ وہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ، یہ کسی کے ساتھ بھی نا انصافی کر گزرے،
کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ سمویل کی دوسری کتاب کے 24ویں باب میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ داؤد نبی کا یا داؤد بادشاہ کا واقعہ ہے، جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کا شمار کروں، اور یہ بات خدا کو بہت ہی ناگوار گزری، ناپسند گزری، جس کے نتیجے میں خدا نے اسے 3 سزائیں تجویز کیں۔ دوسرا سمویل اس کا 24واں باب 13ویں 14ویں آیت میں پہلی سزا خدا نے اسے یہ تجویز کی کہ 7 برس تک تیری مملکت میں قحط رہے گا۔ دوسری سزا خدا نے اسے یہ تجویز کی کہ 3 مہینے تک تو اپنے دشمنوں کے آگے بھاگتا رہے گا اور وہ تجھے رگے دیں گے۔ اور تیسری جو سزا تھی، خدا نے اسے یہ تجویز کی کہ 3 دن تک تیری مملکت میں مری رہے گی، فرشتہ آئے گا اور تیرے لوگوں کو مارے گا۔ جب یہ 3 سزائیں خدا نے سنائی، خدا نے کہا کہ اس میں سے چن لے کون سی سزا کا تو چناؤ کرے گا۔ تو داؤد نے پھر ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا وہ ہمارے اس مضمون سے وابستہ ہے۔ اس نے کہا، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں اور انسان کے ہاتھ میں نہ پڑے۔ اسے یہ یقین تھا اگرچہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے لیکن میرا خدا بھلا خدا ہے، اس کی رحمتیں عظیم ہیں، اس کی شفقت اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہنے والی ہے، اور زبور 100 میں ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھلا ہے۔ تو داؤد نے جس سزا کا چناؤ کیا وہ تیسری اور آخری تھی کہ 3 دن تک مری ہو، کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا چاہتا تھا، اپنے دشمن کے ہاتھ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یونا کی ساری کہانی سے آپ واقف ہیں، یونا کی ساری کہانی سے آپ واقف ہیں، کس طرح سے خدا نے یونا کو نینوا میں بھیجا، کیونکہ وہاں کی بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ اور اس کے آخری ابواب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، 4 باب کی پہلی 2 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یونا نے ایک دعا کی ہے۔ وہ دعا اس نے کیا کی ہے؟ اس نے دعا کی، اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے ہی یہ کہا نہ تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یونا کے لوگ اس قدر بدی کو پانی کی طرح پی رہے تھے، اور خدا نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ میں اس سرزمین کو ہلاک کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، عذاب نازل کروں گا۔ لیکن یونا پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میں جاؤں گا، میں منادی کروں گا، میری منادی کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ توبہ کر لیں گے، اور جیسی وہ لوگ توبہ کریں گے خدا اس عذاب کو ٹال دے گا، اور خدا اپنی رحمت ان پر ظاہر کرے گا اور انہیں معاف کر دے گا، اور اس زمین کو یا وہاں کے لوگوں کو بحال کر دے گا۔ وجہ پیچھے کیا ہے کہ خدا ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بھلائی یا سب سے بڑی نیکی جس کو آج شام یا آج رات ہم یاد کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے ہر روز خدا ان کے شکر گزار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی شکر گزاری جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، جب اس نے بیٹا دے دیا تو وہ باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا؟ کیونکہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یوحنا کے خط میں لکھا ہے، یوحنا رسول فرماتے ہیں، دیکھو بھائیوں، خدا نے ہم سے کیسی محبت کی ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا اندازہ کیا ہے، ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھو خدا نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور اگلی بات اس نے یہ کہی، اور ابھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اس کے بیٹے کے وسیلے ہم اس کے خاندان کے لوگ ٹھہرے، ہم نجات پائے،
ہم راست باز ٹھہرائے گئے, ہمارے نام کتاب حیات میں لکھ لیے گئے, ہماری حیثیت بدل دی گئی اور ہمارا درجہ بدل دیا گیا, زمین پر رہتے ہوئے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا گیا, اور خدا نے اپنے خاندان میں مجھے اور آپ کو شامل کر لیا. اس سے بڑی نیکی اور بھلائی اور کیا ہو سکتی تھی جس کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہو سکتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے مسیح یسوع کی بابت کہ وہ بھلائی کرتا اور جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے ان کو شفا دیتا پھرا. مسیح جب آیا, کیونکہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اسی نے بیٹے کو ظاہر کیا. اور جیسے فلپس نے سوال کیا تو مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو اگر ہم نے خدا کی بھلائی دیکھنی ہے تو ہم وہ اناجیل میں مسیح کو دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح جہاں کہیں گیا وہاں بھلائی کرتا پھرا, شفا دیتا پھرا, ہر طرح کی بیماری سے, ہر طرح کے روگ سے لوگوں کو چنگائی دیتا رہا. کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند بھلا خدا ہے, اور اس سے بڑی بھلائی اور نیکی کوئی ہو نہیں سکتی جو خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسوع میں ہم پر ظاہر کی ہے. یہاں سے ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک آخری بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس کا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے. جہاں خدا بھلا ہے اور ہم نے خدا کی بھلائی پر غور کیا ہے, اس کی صفت پر ہم نے غور کیا ہے, وہاں پر خدا نے اپنی ان صفات میں انسان کو بھی شریک کر رکھا ہے. اور خدا انسانوں سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ بھی کیا کریں؟ بھلائی کریں. وہ مجھ سے اور آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی بھلائی کریں. ہم انسان تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے, درگزر کرے, چشم پوشی کرے, ہمارا بوجھ اٹھائے, ہماری فکر کرے, اور انسانوں سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں. لیکن مسیح یسوع نے ایک پرنسپل ہمیں دیا لوکا کی انجیل میں, جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. چند ایک مثالیں میں یہاں کہہ کر تو اس بات کو ختم کروں گا. پہلی مثال جو میرے ذہن میں آئی وہ یوسف کی تھی. پیدائش 50ویں باب کی 20ویں آیت, سارے واقعے سے آپ واقف ہیں. بھائیوں نے جس قدر اس کو چاہا دکھ دینے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ہلاک کرنا چاہا, لیکن روبن نے اس کو بچایا اور کہا کہ نہیں, اس کو ہلاک نہیں کرو, اس سے گھڑے میں ڈال دو. اور پھر بالآخر انہوں نے اس کو وہاں بیچ دیا اور وہ یوں مصر چلا گیا, اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے کا حاکم بن گیا, جس کے نتیجے میں وہ اپنے سارے خاندان کو پالنے کا, پوسنے کا ذریعہ اور سبب